زرتاج صاحبہ بات یہ ہے کہ پہلے تو تھوڑا بتائیے کہ آج کیبنٹ میں جو ہے پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج کیا تھی؟ کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے کیونکہ ان کی طرف سے بات آئی کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں، اہم عہدوں پر تعیناتوں پہ کوئی اختلاف نہیں، جلد معاملہ حل کر لیں گے. یہ معاملہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ میں نے تو اپنا ورژن دے دیا، ایک تجزیہ بھی تھا اور خبر بھی تھی میرے پاس کچھ، لیکن وہ معاملہ کیا؟ آپ نے پوچھا ان سے کیا معاملہ ہے جو حل کرنا ہے آپ نے؟ تھینک یو کامران شاہد صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می، اور آپ کی بہت مہربانی کہ آپ اپنے سٹار گیسٹ کو 35 منٹ کے بعد کوئی باری دی. نہیں، آئی ایم سوری، 23 منٹ دے دیے، سوری جی، میرا تجزیہ لمبا ہو گیا ذرا. جی جی. اچھا، تو سب سے پہلے تو یہ کہ کامران صاحب دیکھیں، ہماری فوج ہے، ہمارے آرمڈ فورسز کے جتنے بھی ادارے اور ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، چاہے وہ ISI ہو، IB ہو، پروفیشنلزم میں جو ان کا مقام ہے، جو ان کی عزت ہے، ہماری نظر میں، آپ کی نظر میں اور دنیا کی نظروں میں، وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں اور موجودہ جو اسٹریٹجک پاکستان کی سچویشن ہے کہ ہم اپنے جس کو کیا کہتے ہیں کہ شرپسند قسم کے جو ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے، اس کے باوجود پاکستان کو اندرونی بیرونی مداخلت سے اور اس کی سٹیبلٹی، ساورینٹی قائم کرنا ان اداروں کا بہت ہاتھ ہے، تو ہم اس کی بہت عزت کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اداروں کی پوسٹنگ، ٹرانسفر، ان کو کہیں پر DGI کو لگانا، کہیں پر کور کو لگانا، پشاور پوسٹنگ کرنا، کہیں پر بھی پوسٹنگ کرنا، یہ ہائی پروفیشنلزم، ان کے اپنے سینیورٹی، ان کے اپنی اتھارٹی اور وہ اپنا جو ایک ان کا ایک کیڈر ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ہمیشہ پاکستان کے آئین کے مطابق پرائم منسٹر جو ہوتا ہے اس کے مشاورت کے ساتھ اس کے اوپر سائن ہوتے ہیں، اور جو یوزول بات ہے کہ اس میں نام آتے ہیں اور وہ پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ سائن کر دیتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ کچھ لوگوں کو یا کچھ نام نہاد لوگوں کو اپنی فرسٹریشن کی وجہ سے، اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے ان کو کوئی غصہ ہے یا ان کو پتہ نہیں کیا ان کے کیسز حل نہیں ہوتے. وہ ایک سیکٹ آف سوسائٹی میں سے کچھ چند لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ نارمل پوسٹنگ ٹرانسفر کو بھی، جبکہ ابھی آپ نے خود اپنے تجزیے میں کہا کہ جو حالات ہیں جس میں افغانستان کا ایویکیویشن، جس میں نیٹو فورسز یہاں سے گئی ہیں، اس حالات کے مطابق اگر آرمی چیف اور پرائم منسٹر عمران خان اگر بیٹھک کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں کہ جو آج کل کے جو حالات ہیں ہمارے، اس کے تناظر میں کس طریقے سے صاحب ایک بات بتائیے کہ جو ہماری اطلاعات ہے اس کے مطابق پرائم منسٹر کو ان تمام چینجز کا کافی مہینوں سے پتا تھا. اوور نائٹ پرائم منسٹر کے ذہن میں یہ کیا بات آئی کہ فلاں بندے کو ابھی 6 مہینے تک یہاں سے الگ نہ کریں اور فلاں بندے کو بھی 6 مہینے تک کے لیے روک دیں؟ اس بارے میں آپ نے کوئی ڈسکشن کی پرائم منسٹر سے؟ کوئی تجزیہ ہے آپ کا کہ پرائم منسٹر کو پتہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ کیوں انہوں نے اس طرح کا ریئیکشن دیا؟ میں ابھی آپ کو یہی کہہ رہی تھی کہ روٹین میٹر میں جو چونکہ ان یوزول سرکمسٹانسز ہے اور افغانستان کے حالات کا آپ نے خود ذکر کیا، وہاں پہ جب ایک سول گورنمنٹ اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر اور ایک جنرل صاحب، ایک سپہ سالار جنہوں نے مل کے مشاورے سے یہ فیصلے کرنے ہیں، اگر وہ اپنا رائٹ استعمال کرے تو مجھے نہیں سمجھ آتے کہ ان چند لوگوں کو کیوں تکلیف ہو جاتی ہے کہ وہ زبان بولنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا فساد پھیل گیا، پتہ نہیں کیا ایمبیگویٹی آ گئی ہے، پتہ نہیں کیا کلیئرٹی آف مائنڈ نہیں ہے. کچھ لوگوں کو بالکل سکون سے بیٹھ جانا چاہیے. ان کی خواہشات، پرسنل مفادات اور ان کے گرجز جو وہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کرتے کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اتنا پروفیشنل ادارہ ہے وہاں پہ اس طرح کے حالات بات نہیں کرنے چاہیے. اب جہاں تک آپ نے اس کی بات کی ہے کہ آپ کا تجزیہ ہے، آپ نے کوئی باتیں کی ہیں، دیکھیں میں نے آپ کا پورا انٹرسٹ سنا ہے. مجھے آپ کے انٹرو میں کوئی ایسا کوئی نیگیٹو یا کوئی عجیب بات تو نہیں لگی ہے. البتہ اگر آپ مجھ سے باڈی لینگویج پوچھنا چاہتے ہیں، میں آج کابینہ میں بھی آج بیٹھی ہوئی تھی. ایک ہفتے کے اندر جو بھی حالات و واقعات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پرائم منسٹر عمران خان اپنی کابینہ کو آن بورڈ کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. میں اگر آپ کو کچھ بتانے لگوں گی ان کا باڈی لینگویج تو آپ کے گیسٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بار بار میری کلر سمائل سے بھی کافی ٹینشن ہوتی ہے. مجھے بار بار جو آپ کے ذہن میں آپ کھل کے بولیں. آپ نہیں آپ ان کی وجہ ڈر کیوں نہیں؟ آپ تو شیر ہیں. آپ بتائیں باڈی لینگویج کیا تھی پرائم منسٹر کی؟ میں شیر ہوں لیکن ارشاد بھٹی صاحب پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں اس بات. زرتاج صاحبہ میری بات سنیں، میری موجودگی میں آپ کے پیچھے میں کسی کو پڑھنے نہیں دوں گا. کامران بھائی، یار ایک منٹ، بھٹی صاحب ایک منٹ. زرتاج صاحبہ سے میں جواب تو لے لوں. آپ نے ٹینشن نہیں لینی، میں آپ کے ساتھ ہوں. جب میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو ٹینشن لینی ہے. بتائیں باڈی لینگویج کیسی تھی پرائم منسٹر کی آج؟ کھل کے بتائیں، یہ تو پھر بازار رہا ہے.
جی نہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کمال انسان ہے, کمال کا کانفیڈنس ہے, الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, اور یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ آپ کے جو آرمڈ فورسز ہیں GHQ اور جو آپ کا الیکٹڈ آفس ہے, جو سب سے بڑا آفس ہے پرائم منسٹر آفس, وہ اپنی جو ایک کمبینیشن ہے, جو ان کا مزاج ہے, نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بس میں بریک پہ جا رہا ہوں, اب میری بات سن لیں. پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج کانفیڈنٹلی مسکرا رہے تھے, تسلی میں تھے. بات تو سن لیں, کرزمیٹک لیڈر ہیں میری بات تو سن لیں. بھٹی صاحب, وہ کرزمیٹک لیڈر ہیں, سن لیں. میری بات تو سن جی جی بھٹی صاحب جلدی بتائیں, میں نے بریک لینی ہے, وقت نہیں میرے پاس. میں نے آپ کی بہت باتیں سنی بھٹی صاحب, اتنی اچھی گفتگو چل رہی تھی میری ان کی. آپ معذرت چاہتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ گو کہ جاوید لطیف صاحب کا انتخابی نشان شیر ہے, لیکن میری شیر زرتاج گل ہے. پہلی بات یہ ہو گیا. میں کہہ چکا ہوں, مجھے کاپی نہ کیا کریں, آگے چلیں. جی میں آپ کو ہمیشہ سے کرتا ہوں کاپی, یہ آپ کو بھی پتہ ہے. سر میں بریک میں جا رہا ہوں, بات سنیں, دوسری بات آگے بتا دیجیے گا, مجھے کاپی نہ کیا کریں ورنہ میں نے آپ کا وہی حال کرنا ہے جو اس دن وہ جو تاریخی ویڈنگ پہ ہوا تھا. میاں جاوید لطیف صاحب, ایک بڑی اہم بات زرتاج گل صاحبہ نے مینشن نہیں کی, لیکن میں ان سے پوچھوں گا, لیکن ابھی میں آپ سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پوچھ رہا ہوں آپ سے میاں صاحب, کہ آج پرائم منسٹر نے کیبنٹ میں یہ بات بھی کہی کہ مجھے یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں ربڑ سٹیمپ ہوں, میں ربڑ سٹیمپ نہیں ہوں, اور اگر فوج کی عزت ہے تو میری بھی عزت ہے, اور مجھے کوئی اختلاف نہیں کسی اور چیز سے, لیکن طریقہ کار جو ہے اس میں پرائم منسٹر کی عزت کو ملوث خاطر رکھنا چاہیے. تو یہ باتیں کیبنٹ میں آج ہوئی ہیں, تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے, کیونکہ آپ نے بھی یہ کہا کہ پرائم منسٹر کی عزت ہونی چاہیے, پرائم منسٹر میں بھی عزت کرا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ربڑ سٹیمپ نہیں ہوں. تو آپ کا یہ بیانیہ کہ یہ پپٹ ہے اور سلیکٹڈ ہے, یہ تو آج کہیں سٹینڈ ہی نہیں کر رہا جو پرائم منسٹر نے کیبنٹ سے خطاب کیا ہے. میاں جاوید لطیف صاحب دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک تو کامران شاہد, اگر یہ بات وہ کرتے اس سے پہلے جب انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی تو مجھے سمجھ آتی. مجھے آج سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ جب ایکسٹینشن اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر جو تھے انہوں نے ایکسٹینشن دی اپنا آرمی چیف کو, مگر کوئی اس طرح ایشو بنا تھا جس طرح سپریم کورٹ میں بھی گیا, اس کے بعد وہ قانونی سکم دور کرنے. آپ کا پوائنٹ کیا سر, ایکسٹینشن تو آپ کی مدد سے ملی آرمی چیف کو, آپ اگر نہ ووٹنگ کرتے تو ہوتا ہی نہ, لیکن آپ جی سر کامران آپ نے جو سوال کیا میں اس کا جواب جی بتائیے سر, بتائیے. جی میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کا DGISI, اس سے پہلے بھی DGISI چینج ہوتے رہے, ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی رہیں, کیا اس طرح ہوا جو آج ہو رہا ہے؟ میں آپ سے صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج میمو گیٹ نہیں ہوگا, آج ڈان لیکس نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ ایک نالائق کو, نااہل کو, ناتجربہ کار کو کہا گیا کہ اس کو بٹھا دیا گیا ہے, مگر وہ بڑا سمارٹ نکلا. وہ یہ نکلا کہ آپ یہ دیکھیں کہ تمام ادارے اس نے ایک ایک کر کے ان کو کمزور کیا. آپ عدلیہ دیکھ لیں, قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے, آپ چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے دیکھ لیں, آپ چیئرمین نیب کے حوالے سے دیکھ لیں, آپ دنیا میں جہاں جا کے لگایا ہوا پرائم منسٹر جو گفتگو کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے لیے, پاکستان کے لیے, ریاست کے لیے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, اداروں کے لیے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے. اور آج بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ عمران خان صاحب نے جو کیا ہے یہ غلط بات ہے کہ ان کے علم میں نہیں تھا. جو آج فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ پروسیجرل جو غلطیاں تھیں وہ اپنانے کی آج ہم کوشش کر رہے ہیں, اتھارٹی ہیں پرائم منسٹر. بھئی کون اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہے؟ میں تو نہیں کر رہا. میں تو کہتا ہوں کہ یہ واقعتاً بھائی ان کے پاس نام نہیں آئے نا, اس لیے وہ ان کو لگا کہ میری اتھارٹی چیلنج ہو گئی ہے, تو اب وہ اپنی کیبنٹ کو اعتماد میں لے رہے تھے کہ میں ربڑ سٹیمپ نہیں ہوں, میری بھی عزت ہے. تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. کامران بڑی زبردست بات کی آپ نے, بڑی زبردست بات کی آپ نے. میں یہ کہتا ہوں نہیں ویسے کدی کدی کٹ کر دے جے, آج زیادہ کر رہے جے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کامران شاہ صاحب, آپ نے جو زبردست بات کی ہے قوم کے لیے وہ میں سنانے لگا ہوں. آپ نے زبردست بات یہ کی ہے کہ ان کی اتھارٹی کو کوئی چیلنج نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے اپوائنٹمنٹ کریں گے. تو پھر آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ ISPR کا جو سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ پشاور کور کمانڈر یہ ہوں گے اور DGISI ایسے ہی ہوگا, یہ ہوں گے. میرا تجزیہ کہ ایسے ہی ہوگا. ایک سیکنڈ کس حیثیت سے, بھائی ایک سیکنڈ نا, کس حیثیت سے وہ سٹیٹمنٹ آیا
یا پرائم منسٹر کی طرف سے وہ غلط ٹھیک ہے، اس کا میں جو جواب آج لے وہ لیتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں